پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر سب مغز ماری کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ بھی مغز ماری کر رہے ہیں. انصار عباسی نے آج ایک سٹوری کی ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اندر کی باتیں کیا ہیں, اختلافات ہیں. جنید اکبر کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ جملہ. انہوں نے کہا جی کہ آخر کس کی ہدایت پر عمل کریں, عمران خان, بشرا, علیمہ, اچکزئی, سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر علی خان. ہمارے پاس علی محمد خان موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ سوال جینون تو ہے ویسے, مطلب ایک جماعت میں ایک دو دھڑے تو ہم نے سنے تھے, لیکن اتنے لوگ کالنگ دا شاٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن کہ اگر عمران خان جیسا لیڈر جو ٹاورنگ پرسنالٹی تو ہے ہی, لیکن ہائرارکی پارٹی کی ایسی تھی, جتنا میرا عرصہ ہو گیا زندگی کا آدھا حصہ تو خان صاحب کے ساتھ گزر گیا, کہ ڈیسیجن میکنگ ڈسکشن وہ کرتے تھے لیکن خود ہی ساری ڈیسیجن میکنگ ان کی ہوتی تھی. تو جب وہ سائیڈ لائن کر دیے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے, ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, شاہ محمود صاحب جیسے لیڈر بھی 800-850 دنوں سے جیل میں, تو یہ تو فطری عمل ہے کہ تھوڑی بہت کنفیوژن. لیکن ہائرارکی موجود بھی ہے, لیکن میں آپ کے لیڈر جس کسی کو کنفیوژن ہو نا اس کو میں گائیڈ کر لیتا ہوں, علی محمد, کیونکہ آئی ایم ون آف دا پرسنس جو عمران خان کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا, اور میں تنظیمی آدمی ہوں, نہ عہدوں پہ کوئی نظر ہوتی ہے, نہ میری کوئی انٹرسٹ ہے کہ تنظیمی زاویے سے بات. اچھا, کیا مجھے کیا گائیڈ کریں گے جب میں نے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کیا سوچ رہے ہیں, تحریک انصاف کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین کو فالو کریں. لیکن وہ سلمان اکرم راجہ کہتا کہ چیئرمین تو ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, عمران خان ہی چیئرمین ہے اور انہوں تو اڑا کے رکھ دیا بیرسٹر گوہر. راجہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ حقیقی چیئرمین خان صاحب ہے, باقی چیئرمین. جب ایک جید وکیل کو اپنے دیے گئے بیان کی وضاحت کرنی پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کنفیوژن کتنی ہے. لیکن چلے دوسری طرف چلے جائیں, بیرسٹر گوہر کی جتنی ٹرولنگ ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ بہت ہی مننجا مرن قسم کے شخص ہیں, پارٹی میں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہ کیسی ہائرارکی؟ آپ تنظیمی آدمی ہیں. میں بات بتاؤں آپ کو, جتنی ٹرولنگ میری ہوئی یا ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے آپ اس پہ ڈٹ کے بات کریں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ تھن سکن ہیں, پھر سیاست نہ کریں. آپ پہ تنقید ہوگی, آپ پہ بات ہوگی, میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے آپ وہ بات کرو. بیرسٹر گوہر کرتا ہے, بات کرتا ہے, لیکن اس کی مانتا کوئی نہیں. دونوں دیکھیں, دونوں آپ کی پارٹی ہو گئی ہے بنیادی طور پر. دیکھیں وہ خان صاحب کے وکیل ہیں, میں چلیں آج پارٹی کو ہیڈ کرتا, میں ان دونوں کا وکیل بن جاتا ہوں. راجہ صاحب اور گوہر صاحب کی دونوں کے اپروچ میں فرق ہے, دونوں میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے. کیا؟ کیونکہ میں نے ان دونوں کو جیل میں جب ہم جاتے تھے, میں بھی اندر جاتا تھا, چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کوٹ میرے پاس بھی ہے وکیل کا, تو میں وہ کوٹ پہن کے اندر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے, دونوں خان صاحب سے مخلص ہیں. اپروچ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, بٹ دے آر لائل ٹو عمران خان. دے وانٹ دیئر لیڈر آؤٹ آف دا جیل. اب کس طرح ساری پارٹی کا سارا ورکر پھر لائل ٹو عمران خان؟ اس میں میں نے کہا پتہ نہیں آپ مجھے کیا زبردست بات بتانے والے ہیں. نہیں, وہ جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کریں فلانا, دیکھیں دے آر بوتھ لائل ٹو آئی کے. ہاں, اپروچ میں ڈفرنس ہو سکتی ہے. گوہر صاحب زیادہ میری والی, چلے میں بھی تھوڑا وہ ہوں احتجاج کی وہ میری ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں احتجاج ہوتا ہے ریزلٹ اورینٹڈ, کہ آپ دروازہ کھولیں گفتگو کا. تو گوہر صاحب زیادہ وہ ڈائلاگ اورینٹڈ ہیں, راجہ صاحب زیادہ ایجوٹیشن یا اس کی طرف ان کا رجحان ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے, ریلیز آف آئی کے اینڈ پی ٹی آئی کو واپس ٹریک پہ لانا. کمال جماعت ہے آپ کی کہ اس نے اپنے بڑے بڑے فیصلے جو ہے محمود خان اچکزئی کو دے دیے, جن کی اپنی جو سٹینڈنگ ہے تمام تر عزت احترام اپنی نظر پر. لیکن اب تو ہم قدر جو ہے نا جان رہے ہیں سیاسی, اپنی ان کی جتنی قدر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اب آپ نے ان کو ڈال دیا جی ٹی روڈ کے اوپر. جی ٹی آپ کو پتہ ہے ساری پالیٹکس نیٹو ہے. اب جی ٹی روڈ کے اوپر ان کو کون ریکگنائز کرتا ہوگا؟ ساتھ آپ نے سینیٹر صاحب لگائے ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں, 10 بندے وہاں پہ گھوم رہے ہیں, ہم ویڈیو دکھائیں گے. یہ وہ جماعت ہے جس نے اب احتجاج کرنا ہے اگلے مہینے, اور بڑا احتجاج, اور موٹیویٹ کرنے کے لیے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ نے محمود خان اچکزئی کو ڈالا ہوا. یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ دیکھیں ہم نے نہیں ڈالا, انہوں نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے. ہماری جماعت میں وہ سپورٹ کر رہی ہے. جنرل سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ آئین کے, آج وہ گئے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج طلعت صاحب آپ اس پہ بات کریں گے. پاکستان ہے, آزاد ملک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ہے, آئین جا رہے ہیں, کیا مسئلہ کتنا کیا جا رہے ہیں, کیا جو گاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں کی گاڑیاں آج توڑی ہیں. اس کی وزیر اعلیٰ محترمہ ہے مریم بی بی, وہاں ایک ریلی ہے, ایک نامور پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ اور لوگ ہیں. آپ کے صوبے میں گاڑیوں کو کون توڑ رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو گاڑیوں سے, شیشوں سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ سوال اپنے گھر کی تو کبھی نہیں توڑی, اپنے گھر کی اس گاڑی کی بھی توڑے نا جو آپ نے وہ توشہ خانے سے لے کے آئے تھے.
آپ کے ابو جی. اب دیکھیں اب آپ سوال، میں نے سوال شروع کیا تنظیمی معاملات پر، آپ احتجاج پہ رہ کے ادھر چلے جائیں، میں ادھر بھی آ جاؤں گا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے، چلے گاڑیاں نہ ٹوٹتے تو کیا اس پہ کبھی کیس بنے گا؟ خان صاحب پہ تو پتہ نہیں کس چیز کا توشہ خانہ بنا دیا یار. طلعت صاحب، مرسڈیز بینز اور BMWs, you can't take them out of the توشہ خانہ. These guys have done it. میاں صاحب اینڈ زرداری صاحب، ان پہ کوئی کیس بنے گا؟ تو ان کو آپ طاقت میں تھے نا، جتنی دیر بھی تھے بنا لیتے نا کیس. جتنے طاقت میں تھے آپ کو بھی پتا ہے. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب نے بھرپور کوشش کی، ایک کوئی کوشش نہیں کی. کوئی جس کو کہتے کہ میں ہوں پرائم منسٹر، میں سارے فیصلے کرتا ہوں، میں ایک پیج پہ ہوں. آپ نے مقدمے کیوں نہیں بنائے؟ بعد میں ان کو پتہ لگ گیا نا. آپ نے مقدمے کیوں نہیں بنائے؟ کل شیر افضل خان مروت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ 1175 چیزیں توشہ خانہ جانے چاہیے تھے، نہیں گئی، انکلوڈنگ سونے کا لوٹا. لوٹے کی کہانی میں کل سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹا کدھر سے آ گیا ہے، لیکن یہ لوٹا ایک ایسی چیز ہے نا جو صرف مسجد میں اچھا لگتا ہے. پارلیمنٹ سے اس کو بچائیں، اور سونے کا لوٹا اگر کسی کے پاس ہے اس سے تو دور ہی رہیں. مجھے نہیں پتا کسی سونے کے لوٹے کا، وہ محمد صاحب سے پوچھیں ان کے پاس. انہوں نے بتایا، لیکن میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی جماعت میں اتنا تڑ ہوتا اور یہ اتنے واضح مقدمات ہوتے تو اب 2.5 سال جتنی بھی آپ میں طاقت تھی، بندے تو آپ ہیروئن ڈال دیتے ہیں بندوں پہ، ہیروئن ڈال دیتے ہیں. آپ نے توشہ خانہ پہ نہیں پکڑا، بٹ واپس آ جائے. میں نے اس کیس کو کبھی نہیں ڈیفینڈ کیا. میں نے کوئی غلط چیز، یو ہیو بین ون آف دوز پیپل جو غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. واپس آتا ہوں. اب یہ جو اس وقت جو نظام آپ چلا رہے ہیں، طوطا مینا کی کہانیاں چل رہی ہیں، فیصلے کون کر رہا ہے، سڑک پر کون ہے، اس سے آپ نتیجہ ویسے تو نہیں حاصل کر سکیں گے نا. یہ آپ کی اپنی بھی یہی رائے ہے. صاحب میرے خیال میں بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک. جتنی جلد تینوں طرفین کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا بند کریں. اور ایک چیز میں بتاؤں، میرے استاذ محترم جو آج دنیا میں نہیں ہے، شہید ہیں، لطیف لالا آپ جانتے تھے جی، میرے استاد تھے. مجھے اللہ نے کرم کیا، بڑے بڑے استاد عنایت کیے. ان کی ایک بات مجھے آج یاد آتی ہے، ارمند بھائی صاحب کو نام لیے بغیر ان کو کہنا چاہتا ہوں. ایک دن ہم پشاور میں کسی عدالت میں ہم گئے تو لطیف لالا شہید، میرے استاد محترم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ آئے، غصے میں تھے. تو وہاں جو میجسٹریٹ صاحب بیٹھے، انہیں پوچھا کہ لالا آج بڑے غصے میں کیا ہو؟ کہ میں اس جج صاحب کے عدالت سے ہو کے آیا ہوں، اور وہ اس کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہاری آزادی کے لیے میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہے، ہمارے وکلاء شہید ہوئے ہیں. تو ان کے وہ لائن میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان جج صاحب کو کہا، لطیف لالا کہتے ہیں کہ یو بینگ آنیسٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری بڈی ایلس از کرپٹ. تو میں اس بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو بینگ لوئل ڈزنٹ مین that everybody else is disloyal. We are as loyal to this state as you may be. آپ نہیں بھی رہیں گے نا، ہم اس ملک کو بنانے والے لوگ ہیں. یہ باتیں چھوڑیں، میز پہ آ کے بیٹھیں، بات کریں، اور سہیل افریدی سے پوچھیں کہ بھائی جان کیا ایشو ہے. آج 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے، اس کو پریس ٹاکس میں اس طرح اس کو اٹیک نہ کریں، اس سے بات کریں. یقین کیجئے جو ٹرائبل بیلٹ کے پشتون ہیں، وہ ہم جو مین لینڈ کے پشتون ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ دہشت گردی کا زیادہ سامنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس ملک کو وہ بھی پرامن بنانا چاہتے ہیں. جماعت کا جو بانی ہے نا، وہ کسی اپنے علاوہ، اپنی جماعت کے علاوہ کسی کو پاکستان سے محبت والا نہیں سمجھتا، وہ سب کو کرپٹ سمجھتا ہے. دیکھیں اگر کسی نے کرپشن آن دا ریکارڈ، اگر کسی نے طالب صاحب کرپشن کی ہے سمجھتا ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کو ہمیں کرپٹ سمجھنا ہوگا. نہیں، وہ آپ نے لطیف لالا والا سٹیٹمنٹ جو ہے نا بانی کی طرف بھی بھجوائیں. طالب صاحب پی ٹی آئی بنتی ہی نہ اگر یہ لوگ صحیح کام کرتے. یہ پاکستان کو کس نے، آپ نے، میں نے، پی ٹی آئی بنتی ہی نہ اگر جنرل فیض کام نہ کرتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جنرل فیض تو ابھی پیدا نہیں، جتنے پٹکے شاید ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب عمران خان نے یہ سب زلالی پرچم دنیا میں وہ بہت سارے آپ کی جماعت کے لہرایا تھا. دیکھیں میری گزارش سن لیں، پاکستان آپ کے جماعت پاکستان کو آپ نے لوٹا ہے، میں نے لوٹا ہے، عمران خان نے لوٹا ہے. عمران خان کی تو 3.5 سال کی حکومت ہے. باقی کس نے لوٹا؟ کرپشن کے مقدمے میں باقی کس نے لوٹا؟ کرپشن کے مقدمے میں کون اندر ہے؟ آپ تو نہیں ہے. دیکھیں جس نے بھی کسی نے بھی کرپشن کی ہے، عمران خان، یا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، جیل میں ہے نا. لیکن عمران خان پہ جو کیسز بنے ہیں، ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس نے نہیں ملک لوٹا، وہ صرف 3 سال وزیر اعظم رہا، اس پہ 200 کیسز کیسے بنے؟ کیا یہ پولیٹیکل کیسز نہیں؟ کیا آپ کو کرپٹ ہونے کے لیے، کیا یہ پولیٹیکل کیسز نہیں؟ آپ کو کرپٹ ہونے کے لیے 13 سال کیا طاقت میرے خیال میں ان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں. اس کا حل پولیٹیکل ہے. یہ ڈیبیٹ ہی فضول ہے کہ وہ کرپٹ ہے. ہمارا صرف ماننا یہ ہے کہ ہمارا اس ملک کو چلائیں، اس ملک کو نارمل
سیاسی ملک بنائے، ڈیموکریٹک ملک بنائے، اس کو ہائبرڈ رجیم سے نکالیں اور تھوڑا سا وزیر اعظم کو جس طرح آپ نے کافی ڈالی ہے نا، اتنا کوئی اختیار وزیر اعظم کو بھی دے. تو جب مانگ لینا تھا جب آپ وزیر اعظم، وہ کرتے ہوئے درخت ہی بچا لے. نہیں آپ مانگ لیتے جب آپ وزیر اعظم تھے، کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیں مانگ کے تو نہیں ملتی نا. نہیں تو آپ اسٹرگل کرنی تو پڑتی کہتے ہے. کہ ہمارے پاس طاقت ہے. ہماری صرف گزارش یہ ہے، یہ تو عمران خان ہمیں ایک سرا بتا دیں یا ہم نے جماعت کا پکڑا. آپ نے ہمیں سرا بتایا کہ ہم بیرسٹر گوہر کی بات پہ یقین کریں. چیئرمین اس کو میں نے بنایا ہے، ٹھیک، عمران خان نے بنایا. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں یار عمران خان سے جا کے کہیں کہ چیئرمین گور کو ہٹا. جب تک وہ چیئرمین ہے میں اس کو اور اس کے بعد راجہ صاحب کو فالو کرتا ہوں. حالانکہ دونوں میرے سے پارٹی میں جونیئر ہیں، لیکن میرے قابل احترام میرے ہم پیشہ بھی ہیں. مانتے ان کو اور فالو ان کو کرتے ہیں، دونوں ان کی سمتیں مختلف ہیں. عمران خان از دا لیڈر. دیکھیں آپ کی میری اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن ہیں. ہم نے ہمیشہ آرگیو کیا ہے کہ ہمارے بیچ میں کارڈر ریلیشنز نہیں ہیں. ایک ایجیٹیشن مائنڈ ہے، وہ کہتا ہے احتجاج، دوسرا کہتا ہے نہیں بات کرنی ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے. سلمان احمد راجہ کی استانی کون ہے؟ علیمہ ہے یا استاد جو عمران خان ہے؟ دونوں وہ کس کو فالو کر؟ میں سیاسی استانی کی بات ریکویسٹ ہے، یہ مجھے پورا کرنے دیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب علیمہ آپا کی ان کی دونوں بہنوں کی بات آتی ہے میں کوئی پبلک کامنٹ نہیں کرتا. وہ نان پولیٹیکل ہیں، وہ اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش، صحیح یا غلط جو بھی، کس طرح نان پولیٹیکل؟ وہ آپ کی جماعت کے سب سے بڑے فیصلے کرتی ہیں. سب سے بڑے فیصلے never publicly comment on علیمہ آپا and the sisters. ان کا بھائی جیل میں ہے، they're doing whatever they can do. سلمان اکرم راجہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ عمران خان. I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری.